ندیم واجدی جس کی بات کر رہا تھا میں، ایک بار اس کا ویڈیو موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. ویئر از اللہ انگلش میں بول رہا ہے. ویئر از اللہ کہنا جو ہے صحیح نہیں، یہ سوال کرنا ہی نہیں صحیح ہے. ویئر از اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ کیوں نہیں صحیح ہے بھائی؟ مطلب یہ جہالت نہیں تو اور کیا ہے؟ اگر جہالت نہیں تو ہر دھرمی ہے، ہر دھرمی نہیں ہے. تم علم کلام میں پھنس کر کے صحیح حدیث کا انکار کر رہے ہو. بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے ایک عورت سے پوچھا آئین اللہ، اللہ کہاں؟ ویئر از اللہ. اللہ کے رسول تو پوچھ رہے ہیں ویئر از اللہ، اور تم کہہ رہے ہو کہ یہ سوال کرنا صحیح نہیں اللہ کے بارے میں. کیا ندیم واجدی وہ حدیث نہیں جانتا ہے؟ اتنی مشہور حدیث ہے اللہ کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا. کیوں نہیں جانتا ہوگا؟ اس کی ہر دھرمی ہے، وہ کچھ اور اس کی تعویل کرتا ہوگا. اللہ کے رسول نے ایک عورت سے کہا ویئر از اللہ، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ تو اس نے کہا اوپر ہے، آسمان میں، مطلب اوپر ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا انہا مومنہ، یہ مومنہ ہے. گویا یہ ٹیسٹ ہے. سوال آج بھی آپ سوال کرو، 90% جو ہے لوگ نہیں بتائیں گے صحیح جواب اس کا. اکثر لوگ کہیں گے اللہ ہر جگہ ہے. کم ہی لوگ یہ بات بتائیں گے اس حدیث کے مطابق جو اس عورت نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اوپر ہے. اوپر ہے مطلب عرش پر ہے. 7 آیتیں قرآن میں ایک ہی لفظ کے ساتھ آپ کو ملے گا، الرحمن علی العرش استویٰ. اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اور عرش تمام مخلوقات کے اوپر ہے. اس سے بھی اللہ تعالیٰ اوپر ہے، تمام مخلوقات سے بلند ہے، بالا تر ہے، اوپر ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، اور الگ ہے. اوپر ہے، الگ ہے، یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں. اللہ تعالیٰ تمام مخلوق سے اوپر ہے، الگ ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کیا ہم جو ہے یہ نہیں کہہ سکتے اللہ کہاں ہے، اسے جہت لازم آئے گی. ظاہر سی بات ہے، سوال کرو کہ کہاں ہے تو آدمی اشارہ کرے گا فلاں جگہ ہے، تو اس سے جہت طے ہو جائے گی، جہت کی تعین ہو جائے گی، اور جگہ کی تعین ہو جائے گی. اور یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے نہ کوئی جگہ ہے نہ کوئی جہت ہے، نعوذ باللہ. کیسے تم کہتے ہو بھائی؟ کہاں یہ آیا نہیں ہے؟ عرض پر مانو گے تو یہ لازم آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایک سمت اور جہت، اور اسے لازم آئے گا پھر کہ وہ جو ہے جوہر ہے، عرض ہے، اور اس سے یہ لازم آئے گا کہ وہ جسم ہے، پھر اس سے یہ لازم آئے گا کہ وہ مخلوق ہے. پتہ نہیں کیا کیا سوچتے ہیں. ارے بھائی تم کو سوچنے کے لیے کس نے کہا ہے؟ یہ لازم آئے گا تو یہ پھر کہیں گے ناٹ فزیکل، اللہ تعالیٰ جسم نہیں ہے. ارے کہاں آیا بھائی یہ چیزیں؟ یہ سب سوچنے کی جن چیزوں، دیکھیے اللہ تعالیٰ کے تعلق سے نفی کی بھی صفات ہے، انکار کی بھی صفات ہے. بہت ساری چیزوں کی نفی کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ کا کوئی مثیل نہیں ہے، اس کی کوئی شبیہ نہیں ہے، اس کی کوئی مثل نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کانا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بہرا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے بیوی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا بچہ نہیں ہے، اولاد نہیں ہے. یہ سب ہے نا. تو بہت ساری چیزوں کی نفی ہے. تو جن چیزوں کی نفی ہے ہم اسی کی نفی کریں گے، اپنی طرف سے الگ سے نہیں نفی کریں گے. جس کی نفی قرآن و حدیث میں نہیں آئی ہم کیوں نفی کریں، کیوں انکار کریں بھائی؟ یہ کہاں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جسم نہیں ہے؟ یہ کہہ کر کے دراصل یہ متکلمین جو ہیں، یہ معتزلہ اور فسادی ذہنیت کے جو لوگ ہیں، یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں. کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ اس کے بعد جو ہے کوئی صفت نہیں ہے. جو قرآن حدیث میں ہے نا، اس کے پاس ہاتھ ہے، اس کے پاس چہرہ ہے، ساری چیزیں جو ہیں، تو وہ اس کا انکار کرنا چاہتے ہیں. کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ مان لیں گے تو لازم آئے گا کہ وہ جسم ہے، اور پھر جب جسم مان لیں گے تو یہ ساری چیزیں لازم آئے گی. اس کا مطلب جو کہ نہ جسم ہے نہ یہ چیز، تو سرے سے کچھ مانو ہی نہ جسم مانو نہ صفت مانو، سب انکار ہو جائے گا ایک طرف سے. تو یہ کہاں سے یہ سارے علم کلام پڑھنے سے یہ خرافات ذہن میں آیا؟ ارے جو چیزیں اللہ کی ذات سے ثابت ہیں اس کو ثابت مانو، اور جن چیزوں کا انکار ہے اس کو انکار کر دو، اور جن چیزوں کو ثابت مانا گیا ثابت مانو، جن چیزوں کا انکار ہے اس کا انکار کر دو، بات ختم. نہ ہم اپنی چیز سے ایسی چیزوں کو ثابت کریں گے جس کا ذکر قرآن حدیث میں نہیں ہے، اور نہ ہی اپنی طرف سے ہم ایسی چیزوں کا انکار کریں گے اللہ کے تعلق سے جس کا ذکر قرآن حدیث میں نہیں ہے. خلاصہ کلام یہی ہے. تو چونکہ امام شافعی نے زبردست جو ہے ان کو اسپوز کیا، ان پر کوڑے برسائے ہیں، اور کہا ہے کہ جوتا چپل سے مارا جائے اسے متکلمین کو. اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نئے لباس میں اس کو ماڈرن انداز میں پیش کرنے کی ضرورت ہے، علم کلام کو آج بڑی ضرورت ہے، یہ لوگ کہہ رہے ہیں. تو اب یہ لوگ جو ہیں زاہد کوثری جیسی والی بات کر رہے ہیں، تو امام شافعی کے خلاف نہیں بولیں گے تو کیا بولیں گے؟ تو اسی لیے آگے لکھ رہے ہیں کہ کوثری بھی اس حکم میں داخل ہے، اسی لیے امام صاحب سے غصہ ہے، وہ اپنے غصے کا بدلہ لے رہا ہے. اس نے امام شافعی کا رسالہ پڑھا، وہ بھی اسے ہضم نہیں ہوا، اس کے پلے نہیں پڑا. حتیٰ کہ ایک عربی جو عربی زبان میں ماہر نہ ہو وہ بھی امام شافعی کا رسالہ پہلی فرصت میں نہیں سمجھ پائے گا، اور یہ تو اجمی ہے، اسے کیسے ہضم ہو سکتا ہے؟ اسی لیے الٹا امام شافعی پر الزام لگا دیا کہ وہ عربی زبان اچھی طرح نہیں جانتے تھے. یہاں بتلانا مقصد یہ ہے کہ ہم اس وقت شبہات کے دور سے گزر رہے ہیں، یہاں تک کہ مخالفین جو ہے قدیم شبہات کو بھی لا کر پروس رہے ہیں. پرانی چیزیں جو ہیں علم کلام وغیرہ یہ ساری جو پرانی ہو گئیں اس کو لا کر کے نئے انداز میں پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان تمام باطل چیزوں کو، خرافات کو پہلے کے لوگوں نے جسے ریجیکٹ کر دیا وہ آپ لا کر کے پیش کر رہے ہیں.